آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب موجود ہیں۔ آپ نے آج ابوالفضل انکلیو ڈی بلاک میں شاہین اکیڈمی، جو آپ کی ویمن ونگ تھی، مہیلاؤں کا جو کیندر تھا، اس کو آج یہاں پہ شفٹ کیا ہے اور کافی زور شور کے ساتھ افتتاح کیا گیا ہے۔ بہت سارے مہانبھوؤں نے یہاں پہ موجودگی درج کرائی، باتیں کہیں، ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ مصطفیٰ فاروق کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اس سارے گروپ کو آگے لیڈ کرنے کے لیے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ عبدالقدیر صاحب، سب سے پہلے تو وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے۔ جی جزاک اللہ۔ آج آپ نے جو یہ پورا شروع کیا ہے یہاں پر، اس کا مقصد کیا ہے؟ کتنی بچیاں ہیں؟ کیا صرف بچیوں کے لیے ہے؟ کتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا آپ کا پروگرام ہے؟ کیا پہ یہاں پہ کیا کس طرح کی ایجوکیشن ہوگی؟ دیکھیے، بیدر میں جو کچھ بھی 35 سال سے کام ہو رہا تھا، ایک کوالٹی، ایک ڈسپلن، ایک کلچر وہاں پہ ہم دے رہے تھے، اور انڈیا بھر کی بیٹیاں وہاں پر آ کر پڑھ رہے تھے، تقریباً تمام ریاستوں کے۔ تو دلی اور اس کے اطراف کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے لیے دلی میں ایک مواقع ملے، تو ان کے مطالبے کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ ابوالفضل انکلیو پہ ایک بڑا کیمپس شاہین کا شروع ہوا ہے، جہاں پہ 500 بیٹیوں کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، جہاں پہ ہاسٹل کی سہولت ہے، پھر بہترین انفراسٹرکچر ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہم یہاں کریں، یہاں پہ 11th 12th اور نیٹ کی تعلیم، ڈراپرس کی تعلیم دی جائے گی۔ سب سے ہماری ترجیح ہوگی ایک ماحول، ایک کلچر، ایک ڈسپلن دینا، موبائل فری، کو ایجوکیشن فری۔ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں علماء اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور بیٹیاں ہماری بے روی کا شکار ہو رہی ہیں اور ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ایجوکیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے سپریٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور اس کا اچھا اثر ہو رہا ہے۔ بچیوں میں، بیٹیوں میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہماری گھر کی تربیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور غلط ماحول میں بیٹیوں کو حوالے کر دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے ہم ماحول اور کلچر پہ توجہ دیتے ہیں۔ جو آپ نے جو پروجیکٹ مصطفیٰ فاروق صاحب کو دیا، وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ یہ شاہین ایڈو پاور کے نام سے مصطفیٰ فاروق صاحب اور دیگر لوگ ہیں، ایک کمپنی ہیں جو اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرے گی۔ کچھ اداروں کو مکمل طور پر اڈاپٹ کر لے گی، ٹیک اوور کرے گی اور اس کو امپروو کرے گی۔ جہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہے، کسی وجہ سے وہاں کا مینجمنٹ نہیں کر پا رہا، کچھ اداروں کو اکیڈمک سپورٹ دیں گے، کچھ اداروں کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے، کچھ اداروں کو آن لائن سپورٹ کریں گے۔ اس طرح سے اداروں کو مستحکم کرنا ہمارا اصل ٹارگیٹ ہے، کیونکہ ایک ایک ادارہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ایک ایک ادارے سے ایک ایک علاقے میں تبدیلی آ سکتی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ تو اداروں کو، ہمارے ادارے، ملت کے ادارے مستحکم ہونا اور اسٹرانگ ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز، نارتھ میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کہا کہ ٹیوشن فری ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ نارتھ میں جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے، جمعیت علماء بھی کام کر رہی ہے، دا ہند گرو اکیڈمی آپ کے پڑوس میں ہی کام کر رہی ہے۔ ان سب کا بھی یہی دعویٰ، اسی طرح کی چیزیں۔ تو آپ میں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے، یا انہی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کئی گروپس کی ضرورت ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ شاہین جو کچھ بھی چھوٹی موٹی کوششیں کر رہا ہے، اس طرح سے 500 ادارے اگر کام کریں، ایک کلچر دیں، ایک ڈسپلن دیں، تو یہ نسل بن جائے گی، اور یہ نسل بن جائے تو ہمارا فیوچر بن جائے گا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور ہم جو ہے کسی بھی ادارے کو سپورٹ کر کے اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے۔ میرا ماننا ہے کسی شخص کے اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی اس کے ثواب میں شامل ہونا ہے، ثواب ہم کو ملتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک ماحول بنائیں گے، ایک کلچر بنائیں گے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ بریف میں بتائیں، آپ نے بڑی بات کہی کہ کسی کے اچھے کام سے خوش ہو کر دیکھنا اور دیکھ کر کے خوش ہونا ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن نارتھ کا جو ماحول ہے، ساؤتھ میں اتنا میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اچھے کام کو دیکھ کر کے جلن و حسد ضرور شروع ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ضرور شروع ہو جاتی ہے۔ اس مزاج کو جب ہم بدلیں گے تو بڑا انقلاب آئے گا، یقین کیجئے۔ مجھ سے کوئی پوچھے آ کر شاہین دیکھ کر بولے کہ خدیر بھائی، آپ کے اس کام میں مجھے کچھ ثواب حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو میں فٹ سے بتا دیا، بات ذہن میں آ گئی، میرے کام کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مزاج ہمارا بن جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں، تو ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک بڑی کمزوری ہے، کچھ ادارے شروع ہوتے ہیں، کچھ حضرات اس کے اوپر محنتیں کرتے ہیں،
पूरी जान लगा देते हैं 30 साल 35 साल, किसी वजह से उनको जब हटना होता है तो फिर बाकी ज़िंदगी उस इदारे को ख़त्म करने पे लगा देते हैं। ये मिजाज है जिसकी वजह से हमारे इदारे तरक्की नहीं कर रहे। 30-40 साल पहले जो इदारे शुरू हुए थे, साथ ही साथ हमारे बिरादरान वतन के जो इदारे शुरू हुए थे वो आज यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल हासिल कर लिए हैं और हमारे इदारे वहीं पे सुकड़ रहे हैं और ख़त्म होने को आ रहे हैं। तो हमारा अपना मिजाज बदले, एक दूसरे के काम को देखकर खुश होने का माहौल बने। आखिरी सवाल ब्रीफ में कि क्या इन इदारों के साथ, चाहे वो जमीयत हो, जमात हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत अहले हदीस हो, द हिंद गुरु हो, इन लोग से कोई कोऑर्डिनेशन बना के आप काम करने की कोशिश करेंगे? यकीनन हम मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जाकर उनके साथ मिल रहे हैं और जुड़कर काम करने के क़ाइल हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके लिए एक पेशरफ्त हुई है, फेमी के नाम से एक इदारा है जो तमाम इस इदारों को लेकर स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह।